کہ گلگت بلتستان کو جب تک آپ آئینی صوبہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر جو خالصہ سرکار کے نام پہ جو زمینیں ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہیں۔ ہم اپنے جنگلوں کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر، گلگت بلتستان کی غیور جو غیرت مند نوجوان ہیں ان کے اندر یہ ہمت ہے، وہ اپنے حقوق کی تحفظ خود کر سکیں گے۔ ہمیں کسی ایفسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی بی بو نیوز کی ٹیم آج موجود ہے بہت ہی ایک اہم شخصیت کے پاس، جن کی گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے بہت خدمات ہیں، اور ان خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اب گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ شخصیت کا نام ہے جناب شہزاد آغا صاحب، جو کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسمبلی ممبر بھی ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ السلام۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں، اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک امید ہے آپ کہ عوام سمجھتے ہیں کہ آپ جب اسمبلی میں آئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے بنسبت دوسری پارٹیز کے لوگ اور امیدوار کے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کے حقوق اور ان کو جو آئینی صوبہ یا عبوری صوبہ کے طور پہ ایک جو سٹیٹس ہے وہ اس حکومت کے دور میں مل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جی بی نیوز بول نیوز ہے اور آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ سوشل میڈیا کے تھرو اور آپ کے چینل کے تھرو ہم گلگت بلتستان کے مختلف اس کے اوپر ہم بات کریں۔ خیر، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خدمات، تو میں نہیں سمجھتا میری کوئی خدمات ہے، بلکہ ہم اپنا فرض سمجھ کے گلگت بلتستان کی ہماری جو قوم ہے، میرے جو پسے ہوئے غریب طبقہ ہے، عوام ہے، اور خاص کر طلباء ہے، مزدور طبقے کے لوگ ہیں، تو ان کی نمائندگی کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور فرض تقریباً 25-28 سالوں سے ہم اس فرض کو نبھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو قوم اور جو خاص کر پڑھے لکھے لوگ ہم سے جو امید لگا کے بیٹھے ہیں، اور ان کی امیدوں کے اوپر انشاءاللہ بھرپور اترنے کی بھرپور انداز میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بحیثیت اپوزیشن کے میں ایک ممبر کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لیے جو عبوری پانچواں صوبے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بل لانے کی کوشش کی، اور اس بل کو جب ہمارے پاس لایا تو ہماری جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے اپوزیشن کو، امجد ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں، جب تک آپ اس بل کو عوام کے سامنے نہیں لائیں گے، ہم آنکھیں بند کر کے صرف لفظ پانچویں عبوری صوبے کے اوپر ہم آپ کے ساتھ حمایت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، سکوم تھے، اور خاص کر اس بل کے پاس ہونے کے بعد گلگت بلتستان میں سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ تو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جب تک عوام کے لیے ریلیف اس کے اندر نہ ہو، جیسے کہ اس میں یہ تھا کہ آبادی کے حساب سے گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ آبادی کے حساب سے ہمیں نمائندگی نہ دیں، بلکہ آپ ہمارے جو اضلاع ہے، 10 اضلاع ہے، 10 اضلاع کے اندر ایک نمائندہ ہمیں دے دیں، اور ساتھ میں ہم نے ایک اضافی سیٹ یہ مانگا تھا کہ گلگت ہمارا دارالخلافہ ہے، ادھر بہت بڑا بوجھ ہے عوام کا، لہٰذا اس کو ایک اضافی آپ سیٹ دے دیں۔ تو کل ملا کے ہم نے ہمارا مطالبہ تھا کہ 11 سیٹیں ہمیں دے دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا کیونکہ ہم غریب طبقے سے ہمارا تعلق ہے گلگت بلتستان کے لوگ، تو یہ جو سبسڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت دی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے اس سے قانون سازی کے اندر۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر اور ہم سب نے کہا کہ بھئی جو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو جو عوام کو جو ریلیف دیا ہے اس کی کٹوتی ہم نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس کو برقرار رکھیں۔ تو یہ دو اہم چیزیں تھیں، ایک تو سبسڈی برقرار رکھنا تھا، اور تیسری اہم چیز یہ تھی کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے معاملات کے اوپر ٹیکسز لگانا چاہ رہے تھے۔ تو بحیثیت اپوزیشن ممبر ہمارا یہ اسٹرانڈ ہے کہ گلگت بلتستان کو جب تک آپ آئینی صوبہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ موقف رہی، اور خاص کر اپوزیشن کی یہ موقف رہی کہ جب تک
آپ گلگت بلتستان کو آبادی کے حساب سے نہیں بلکہ آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہمیں ڈسٹرکٹ وائز جب آپ ہمیں نمائندگی دیں گے پھر آپ کے ٹیکسز کے اوپر پھر آپ کے مختلف اور بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم دیکھیں گے. صاحب لیکن گلگت بلتستان اور وفاق دونوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے تو اس دوران کیا گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں گلگت بلتستان اس وقت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گلگت بلتستان کا اصل ایشو اس وقت مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی لیے لفظ عبوری لایا جا رہا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر کا جو کاز ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور گلگت بلتستان کے عوام بھی متاثر نہ ہو. تو لیکن یہ انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس انٹرنیشنل ایشوز کا گلگت بلتستان باقاعدگی سے ہم فریق ہیں. ہم اپنے آپ کو چوتھا فریق سمجھتے ہیں. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں آتا اس وقت تک آپ عبوری سیٹ اپ گلگت بلتستان کو دی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے پہلی سیڑھی جناب آصف علی زرداری نے اپنی دور حکومت کے اندر آپ کو ایک پہلی سیڑھی دی کہ آپ خیر ہم اس کو منزل نہیں سمجھتے. جو آج کا جو سیٹ اپ ہے ہم مشکور ہے زرداری صاحب کے. آج اگر گورنر ہے وزیر اعلیٰ ہے یا منسٹری کے جو معاملات ہیں وہ آصف علی زرداری کی مرہون نعمت ہے تو ہم اس کو ایک سیڑھی سمجھتے ہیں آگے بڑھنے کی. اسی سیڑھی کو منزل تک پہنچانے میں کون سی رکاوٹیں تھیں زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں یہ بین الاقوامی رکاوٹیں بڑی ہیں. بلتستان کو آئین کی طرف لے کے جانے کے لیے بین الاقوامی ایشوز ہیں. ان بین الاقوامی ایشوز کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ٹائم لگے گی. جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کشمیر کاج اس سے متاثر پاکستان کا اسٹانڈ ہے کہ بلتستان کو آئین کے دائرہ کار کے اندر لانے کے بعد کشمیر کاج کے اوپر کشمیر کار متاثر ہوں گے جو کہ پوری پاکستان کی پوری سیاست اس وقت کشمیر پر ہے. پاکستان کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ متاثر ہو. جو ایف سی وہاں پر تعینات کی گئی اس کے اوپر اپوزیشن نے بھی بہت بڑا احتجاج کیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف سی نیا کوئی تعینات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جو ایف سی لائی تھی وہاں پر وہیں ایف سی وہاں موجود ہے. دیکھیں میں بحیثیت شہری پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ میں بحیثیت گلگت بلتستان کے ایک شہری مجھے آج تک ایف سی گلگت بلتستان میں نظر نہیں آیا. جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے لائے آپ دکھائیں کتنے افراد ہوں گے. رینجرز کو کچھ ملا کے رینجرز کے ساتھ ہیلپ کے لیے کچھ ایف سی ہوں گے. وہ تو آپ کے سرکاری جو بیوروکریٹس اور سرکاری عمارتوں کے گلگت کے اندر دارالخلافے کے اندر وہ سیکورٹی کے پرپس پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی جنگل کے لیے ایف سی منگوایا ہے نہ مانگنے کی وہ رکھتے ہیں. ہم آج کنڈیم کرتے ہیں ہمیں کوئی ایف سی کی ضرورت نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ باغیرت ہیں. خاص کر جو جنگل کی بات کر رہے ہیں خاص کر ہمارے دیامر کے لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں باغیرت لوگ ہیں. اور جہاں جہاں ہمارے جنگل ہے جیسے کہ بلتستان کے اندر بچوں کا ہے ہم اپنے جنگلوں کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر گلگت بلتستان کے غیور جو غیرت مند نوجوان ہیں ان کے اندر یہ ہمت ہے وہ اپنے حقوق کی تحفظ خود کر سکیں گے. ہمیں کسی ایف سی کی ضرورت نہیں ہے. اگر لانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے نوٹیفیکیشن تو کی ہے. اگر گلگت بلتستان خاص کر بلتستان کے بارڈر کے اوپر اگر یہ لوگ کسی بھی ایف سی کو ہمیں نظر آئیں تو ان کی جان مال کے ذمہ دار جو ہے نا وہ صوبائی حکومت ہوگی. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سب سے بڑا اہم نعرہ تھا اس الیکشن میں کہ حق ملکیت اور حاکمیت. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ابھی اپوزیشن میں ہے تو کیا اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں حق حاکمیت حق ملکیت یہ ہمارا انتہائی اہمیت کا حامل نعرہ ہے. یہ صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. تو ہماری جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے باقاعدہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے سبمٹ کی ہے اسمبلی کے اندر. انشاءاللہ جس دن وہ ٹیبل ہوں گے اور بہت سارے جو سہولت کار ہیں ان کے چہرے جو ہے نا وہ بے نقاب ہوں گے. کیونکہ آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں بہت سارے کہ ہم گلگت بلتستان کے ہم بڑے باغیرت اور گلگت بلتستان کے حقوق کی تحفظ کے لیے بڑے نعرے لگا رہے ہیں وہ انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے اسی بل کے اندر. گلگت بلتستان کے اندر جو وفاقی پارٹیز ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ دوسری جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ گلگت بلتستان سے مخلص نہیں ہیں. کچھ ہمارے جو نوجوان طبقوں کا سوال ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں ان کا خلوص شرط نہیں ہے. خلوص گلگت بلتستان سے عوام کی جو مینڈیٹ لے کر اسمبلی کے اندر آتا ہے ہمیں ان کی خلوص چاہیے. اگر وہ مخلص ہو عوام کے ساتھ تو پارٹیاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی.
اگر مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اسمبلی کے اندر ایسے نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ پچھے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کریں. اب میرے اوپر ہے کہ میں صرف پارٹی کی نمائندگی کروں یا پاکستان یا پورے گلگت بلتستان کے ریجن کی میں بات کروں. لیکن تو خلوص ہونا چاہیے، جو سلیکٹ ہو کے اندر آتے ہیں ان کے اندر خلوص. لیکن اگر پارٹی کی جو ہے پالیسی پہ عمل کریں گے تو وہاں کے حقوق جو ہے کو پورا کرنے میں آپ جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے. ایسا کوئی نہیں. دیکھو گلگت بلتستان کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا ہمیں میجورٹی ملتی تو شاید ہماری اپنی پالیسی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے. ہم نے پہلے ہی ہماری قیادت جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری پوری قیادت، ہمارے چیئرمین صاحب، ہم ان کے مشہور ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، کہ وہ ایک عرصہ گلگت بلتستان کے چپے چپے کے اندر وہ ایکٹیویٹی کی، اور اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے بہت سارے مسائل نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آ گئے، اور بہت سارے مسائل کے حل میں ہمیں مدد ملی. تو ہم ان کے مشہور بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے قیادت کو یہ ریکویسٹ بھی کی تھی، ہم نے اپنی پالیسی ان سے شیئر کی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے. تو آپ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور وفاق کے اندر ہماری سودا بازی ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. بلتستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کارگل اسکردو روڈ کے حوالے سے کئی سالوں سے جو ہے عوامی مطالبے رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس دفعہ اسمبلی میں کوئی بل بھی پیش کرنے کی کوئی خبر گردش کر رہی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ دیکھیں، یہ ہماری گلگت بلتستان، خاص کر ہمارے جو منقسم خاندان ہیں، ان کا یہ ڈیمانڈ رہا ہے. خاص کر میرے اپنی پولیٹیکلی جو جدوجہد رہی ہے اس میں یہ مطالبہ شامل رہا ہے. تو ہماری بھرپور انداز میں ہماری جدوجہد جاری رکھیں گے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کرگل اسکردو روڈ کھولیں چھوربٹ اور خرمانگ سے، تاکہ ہمارے منقسم جو آپس میں کچھ لوگ تقسیم کے دوران ادھر رہ گئے ہیں بلتستان کے اندر، کچھ ادھر انڈیا کے اندر کرگل لداخ کے اندر ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ روڈ کھولیں. یہ ہمارا قدیم تجارتی راستہ بھی ہے، ہم تجارت بھی کر سکیں، ہم جو بچھڑے ہوئے خاندان ہیں آپس میں مل بھی سکیں. لیکن یہاں پہ ایک غلط فہمی یہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کرگل روڈ کھولنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہاں وہاں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی ہرگز بات نہیں ہے. ہمارے گلگت بلتستان کے، خاص کر بلتستان کے ان غیرت مند بزرگوں نے، ان غیرت مند نوجوانوں نے ڈوگرا کو اپنے مدد آپ بھگایا ہے، تو ہم کبھی ادھر بیٹھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اس روڈ کو کھول کے تجارت کرنا چاہتے ہیں. اس روڈ کو کھول کے ہم پوری دنیا سے لنک چاہتے ہیں. جس طرح دیگر صوبوں کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حق ہمیں بھی حاصل ہو. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم باقاعدہ بل لائیں گے، ہم باقاعدہ قرارداد لائیں گے اسمبلی کے اندر. اس فورم پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ روڈ. ابھی تک کوئی قرارداد اسمبلی میں اس حوالے سے نہیں، ابھی تک نہیں. ایک اہم ایشو گلگت بلتستان کا یہ بھی ہے کہ وہاں پر زمینوں پر قبضے، یعنی گورنمنٹ جو ہے اپنے پراپرٹی جو ہے اپنے آفیسز کے لیے، اپنے دیگر کاموں کے لیے عوامی جو زمینیں ہیں ان پر جو ہے اپنے بلا معاوضہ جو ہے قبضے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ موقف واضح ہے. اس موقف کے اوپر جس طرح عام الفاظ میں ہم نے اس کو حق ملکیت کا نام دیا، ہمارا یہ کہنا ہے گلگت بلتستان کے اندر جو خالصہ سرکار کے نام پہ جو زمینیں ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غیر قانونی ہیں اور غیر اخلاقی ہیں. جس طرح سندھ کے زمینوں کا مالک ہیں، بلوچستان کے اندر جو ریگستان پڑے ان کا مالک ہیں، اور پنجاب کے جو زمینیں پڑی ہیں ان کا مالک پنجاب ہیں. اسی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی زمینیں پڑی ہیں اس کی ملکیت ہمارے پاس ہے، اس کا مالک ہم ہیں. وہاں گلگت بلتستان کے اندر جو خالصہ کے نام پہ واویلا مچانے کی کوشش کرتا ہے، ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم باقاعدگی سے تحریک کے ذریعے ہم نے روکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خالصہ سرکار کی جو کنسپٹ ہے وہ جلد دور کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب نے اسمبلی کے خطاب میں، پہلے خطاب میں غالباً یہ کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں جو حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے ذمہ دار کئی مذہبی جو ہے شخصیات کو جو ہے ٹھہرایا. جی. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ معذرت کے ساتھ میں ان علماء کرام کو بھی معذرت کروں گا اور مذہبی ان جماعتوں کے ورکروں سے بھی مذرت کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ استعمال میں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ استعمال میں رہیں، اور وقتاً فوقتاً جو بھی حکومت بنی وہ ان کا دستہ بنتے رہیں.
اور اس حکومت کو تو میں حکومت نہیں سمجھتا ہوں، یہ ایک کٹپتلی حکومت ہے، اور اس کو بزور بازو جو خاص کر 2-3 حلقے ہم سے چھین کے انہوں نے ہماری مینڈیٹ چوری کی ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بزداروں کی ایک ٹیم ہے، بزداروں کا ایک ٹولہ ہے، جس کو میں حکومت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ بزداروں کی ٹیم گلگت بلتستان کو سودا بازی کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کے وسائل ہیں اس کے اوپر ناجائز قبضے کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹاسک دی گئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری اپوزیشن انشاءاللہ ہم ان کے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور سودا بازی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ان کا جواب جو ہے وہ بطر سے دیں گے۔ اچھا سر، آخری سوال ہے کہ کیا یہ جو ابھی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں پی ڈی ایم کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے، کیا وہ تحریک گلگت بلتستان میں بھی فعال ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ جی، اگر گلگت بلتستان کے اندر کے اوپر ظلم زیادتی ناانصافی کرنے کی کوشش کریں، خاص کر جو 5واں عبوری صوبے کے نام پہ یہ لوگ ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری حقوق تلف کرنے کی کوشش کریں، اور ایف سی کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پی ڈی ایم ہم وہاں بھی فعال کریں گے۔ اور پی ڈی ایم کے اندر جتنی جماعتیں ہیں اس کی کنسنس آج بھی گلگت بلتستان کے اندر وجود رکھتا ہے، میرے خیال سے کئی ہم میٹنگ بھی کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑنے پر ہم اس کو وہاں فعال بھی کریں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم مستقبل میں گلگت بلتستان میں بھی آ سکتی ہے، اور احتجاجات اور دھرنے وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے مزید سیاسی اہم شخصیات کے انٹرویوز دیکھنے کے لیے جی بی نیوز کو دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔